اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں بھی آپ کو کلم وزن اور اس کے قواعد بتائے۔ آج پھر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے اصلی حروف کے لحاظ سے پھر 3 قسمیں ہیں۔ حروف بھی اصلی ہیں، اس لحاظ سے پھر 3 قسمیں ہیں۔ حقیقت میں ہم دیکھیں گے تو 7-8 قسمیں ہیں، لیکن ہر قسم میں یہ 2 قسمیں بتا رہے ہیں تو اس لیے اس کو ایک قسم کہہ رہے ہیں۔ مثلا جیسے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس مدرسے میں 3 کلاسیں ہیں، ایک صرف میر کی، ایک ہدایہ کی، ایک سیوطی کی۔ پھر ہم کہیں گے کہ صرف میر میں 6 لڑکے ہیں، مثلا ہدایہ میں 2 لڑکے ہیں، سیوطی میں 3 لڑکے ہیں، تو لڑکوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن کلاسوں کے حوالے سے لڑکوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کلمہ اصلی حروف کے لحاظ سے بھی 3 تقسیم بندیوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ قسم نہیں کہیں گے، تقسیم بندیاں، بانٹنا۔ پہلا یہ ہے کہ وہ لفظ یا صحیح ہوگا یا معتل، اس کو ایک تقسیم بندی کر لیں۔ اچھا، صحیح کسے کہتے ہیں؟ معتل کسے کہتے ہیں؟ صحیح اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے اصلی حروف کی جگہ پر حرف علت نہ ہو۔ حرف علت کتنے ہیں؟ 3۔ کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جس بھی لفظ میں یہ 3 حرف اصلی جگہ پر نہیں ہوں گے اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح۔ اگر ان 3 میں سے کوئی 1 یا 2 اصلی حرف کی جگہ پر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ معتل۔ ٹھیک ہے؟ پھر معتل کی بیٹا 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فاعل فعل کی جگہ پہ حرف علت ہوگا، اسے معتل الفا یا مثال کہیں گے۔ دوسری قسم عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہوگا، اسے معتل العین یا اجوف کہیں گے۔ لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہوگا، معتل اللام یا ناقص کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، معتل الفا اور معتل اللام ہوگا، اسے لفیف مفروق کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر معتل العین واللام ہوگا، اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ پھر معتل الفاء والعین ہوگا، اسے بھی لفیف مقرون کہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور تینوں جگہ پر حرف علت ہوگا، معتل الفاء والعین واللام۔ اس کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ حروف کے نام رکھتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں پہلے حرف کا نام بیٹا کیا ہے؟ پے۔ تو پے نام ہے اس حرف کا۔ ٹھیک؟ اسی طریقے سے عربی زبان میں ایک حرف ہے جو اور کی معنی دیتا ہے۔ کس کی معنی دیتا ہے؟ اور کی۔ وہ کیا ہے؟ واو۔ واو میں کتنے حرف ہیں؟ 3۔ واو بھی حرف علت، الف بھی حرف علت، اور پھر آخری واو بھی حرف علت۔ تو یہ واو کا فاعل فعل بھی واو ہے، واو کا عین الفعل الف ہے، واو کا لام الفعل واو ہے۔ تو تینوں جگہ پر کیا ہے؟ حرف علت آ گیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ کو صرف سادہ نے دی، پہلے والی کتاب میں یہ چیز نہیں پڑھے تھے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ کلمے کی دوسری تقسیم بندی، دوسرے طریقے سے اسے بانٹنا۔ ٹھیک ہے؟ اقسام میں کہتے ہیں یا وہ کلمہ محموز ہوگا یا غیر محموز۔ اگر اصلی حروف کی جگہ پہ حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں، اگر حمزہ نہ ہو تو اسے غیر محموز کہتے ہیں۔ محموز کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا محموز الفا ہوگا، یا محموز العین ہوگا، یا محموز اللام ہوگا۔ مثالیں ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ پھر ایک لحاظ سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مضاعف اور غیر مضاعف۔ اگر اصلی حروف کی جگہ پر 2 حرف ایک جیسے ہوں تو اسے مضاعف کہیں گے، یعنی ڈبل شدہ۔ ٹھیک ہے؟ دوہرا۔ ٹھیک ہے؟ اگر 2 حرف ایک جیسے نہ ہو تو اسے غیر مضاعف کہیں گے۔ بات واضح ہوگی؟ کہتے ہیں ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھنے کہ ایک کلمہ جو معتل بھی نہ ہو،
महमूज़ भी न हो, मुज़ाफ़ भी न हो, उसको सालिम कहते हैं। ठीक, सर्फ़ मीर में तो आपने सहीह और सालिम को एक ही चीज़ समझा था, हालांकि ऐसा नहीं है। मद्द ये सही है क्योंकि कोई हर्फ इल्लत नहीं है, सअल ये भी सही है क्योंकि कोई हर्फ इल्लत नहीं, लेकिन ये दोनों सालिम नहीं है क्योंकि सअल में हमज़ा आ गया, तो जिसमें हमज़ा होगा वो सालिम नहीं हो सकता। मद्द में डबलिंग आ गई, इसलिए ये भी सालिम नहीं है। बात तो वाज़ेह हो गई, ज़्यादा बोझ तो नहीं हुआ। चलें अब किताब खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह, मुअतल, महमूज़, मुज़ाअफ़, सालिम। अब बेटा इन अल्फाज की वज़ाहत हम पढ़ेंगे। कलमे, लफ्ज़ अज़ नज़रे चगूनगी हुरूफ़ असली, असली हुरूफ की कैफियत के लिहाज से तकसीम दारद, से किस्म दारद नहीं, उसकी 3 तकसीमें होती हैं, 3 तरीके से वो बंटता है। ठीक है, सहीह व मुअतल ये हो गई पहली किस्म। ठीक, कलमे इरा के, वो कलमा के जिसके हीच कुदाम अज हुरूफ़ असली, हुरूफ़ असली में से कोई भी, कोई का मैंने तर्जुमा कहाँ दिया, हीच कुदाम से, कोई भी हर्फ इल्लत न बाशद, हर्फ इल्लत न हो, सहीह गुयंद, उस कलमे को क्या कहते हैं, सही कहते हैं। वह कलमे ईरा के, और वो कलमा के जिसके यक या चंद हर्फ असली, एक असली हर्फ या चंद असली हर्फ में क्या हो, हर्फ इल्लत बाशद, हर्फ इल्लत हो, मुअतल मीनामंद, उसको इल्म सर्फ वाले क्या नाम देते हैं, मुअतल का नाम देते हैं। हुरूफ इल्लत इबारतंद, हुरूफ इल्लत ये है, ठीक, वाव या अलिफ। वसाइर हुरूफ रा सहीह मी गुयंद, और दूसरे हुरूफ को बेटा क्या कहते हैं, सहीह कहते हैं। बिना बरईन, बिना बरईन का मतलब क्या, ये जो हमने आपको सहीह और मुअतल की तारीफ बताई, ठीक, कलमे सहीह मिसले, कलमे सही की मिसाल बेटा जैसे सलेमा, देखिए सलेमा में कोई हर्फ इल्लत है तो ये सही है। सालिम में कोई हर्फ इल्लत है, आप कहेंगे जी से अलिफ है, हम कहेंगे अलिफ असली हर्फ की जगह पर नहीं है। ठीक, वह कलमे मुअतल, मुअतल की मिसाल देते हैं जैसे यसर, यसर का तर्जुमा बेटा आसान हुआ, फाउल फेल की जगह पर या है। ठीक है, बा फरोख्त, उसने बेचा, ऐनुल फेल की जगह पर अलिफ है। रमा, उसने फेंका। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या है ये भी मुअतल है। असल में बेटा रमा असल में रमैया था। ठीक है, वो फिर आगे चल के आप पढ़ेंगे कानून। मुअतल हफ्त किस्म अस्त, मुअतल की कितनी किस्में हैं, 7। मुअतलुल फा पहली किस्म के आनरा मिसाल गुयंद, मुअतलुल फा को मिसाल भी कहते हैं, जैसे यसर व वक्त, 2 मिसालें दी बेटा, यसर फेल की मिसाल है, वक्त इस्म की मिसाल है। ठीक, मुअतलुल आइन दूसरी किस्म अब्बास क्या है कि आनरा अजवफ मीनामंद, उसको अजवफ का नाम देते हैं, जैसे खाफ व बैउन। बा नहीं कहा क्योंकि अगर बा कहता तो दोनों मिसालें फेल की हो जाती। खाफ वो डरा, बे बेचना, इसका तर्जुमा मस्तर वाला करना है। ठीक है, मुअतलुल लाम के आनरा नाकिस गुयंद, और मुअतलुल लाम जिसको नाकिस कहते हैं, जैसे दा, दा यानी उसने बुलाया। रमयुन ये मस्तर है। ठीक है, तीर फेंकना। मुअतलुल फा वल लाम, फाउल फेल की जगह पर भी हर्फ इल्लत होगा, लाम ऐनुल फेल की जगह पर नहीं। ठीक, कि आनरा लफीफ मफरूक गुयंद, इसको क्या कहते हैं, हाँ, जैसे वफ़ा व वहयुन, वफ़ा यानी उसने वफ़ा की, वहयुन वही जो खुदा का पैगाम होता है। ठीक है बेटा, अब देखें फाउल फेल की जगह पर वाव,
لام الفعل کی جگہ پر جو کیا ہے یا کہہ لیں، الف کہو یا کہیں۔ معتل العین واللام، عین کلمے کی جگہ پہ بھی حرف علت، لام کلمے کی جگہ پر بھی حرف علت، کہ آن را نیز لفیف مقرون گوئند، اس کو بھی جیسے 5ویں نمبر کو لفیف مقرون کہتے ہیں، 6 نمبر کو بھی لفیف مقرون کہتے ہیں۔ جیسے ویلن، یہ ویلن کہاں پر آئے قرآن مجید میں بیٹا؟ ویلن للمصلین، ویل ہے افسوس ہے نمازیوں کے لیے۔ پھر آگے ان کو بتاتے ہیں وہ نمازی مثلا جن کا جسم تو نماز میں، دماغ کہیں اور ہے۔ معتل الفاء والعین واللام، اس کا کوئی اور دوسرا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کو بھی ہم لفیف مقرون کہہ سکتے ہیں کیونکہ سب حروف علت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے واون و یاؤن، بیٹا اب یہ واون یاؤن کہ دراصل وو و یجے بود است۔ حاجی صاحب واون اصل میں کیا تھا؟ وو۔ اب بیچ والا واو متحرک، ما قبل والا کیا ہے؟ مفتوح، بیچ والے واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا، واون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ والی یا متحرک ما قبل مفتوح، اس کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا تو ہو گیا یایون، کیا ہو گیا؟ یایون۔ پھر جو ہے کیا ہے جناب، ہم نے کسی وجہ سے اس آخری یا کو بھی حمزے میں تبدیل کر دیا، یاون ہو گیا۔ خوب، دوسری تقسیم بندی محموز و غیر محموز۔ کلمہ را کے وہ کلمہ کہ جس کے یک یا چند حرف اصلی آن، اس کا ایک حرف یا چند اصلی حرف کیا ہوں؟ حمزے باشد، حمزہ ہو، یعنی ان کی جگہ پر حمزہ آیا ہو۔ محموز می نامند، اس کو محموز کہتے ہیں۔ جیسے امر، بیٹا فاعل فعل کی جگہ پر، سأل عین الفعل کی جگہ پر حمزہ، برئ لام الفعل کی جگہ پر حمزہ۔ وہ محموز برسے قسمست، محموز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ٹھیک ہے۔ محموز الفاء جیسے امر و عامر، 2 مثالیں تھیں، امر فعل عامر اسم۔ محموز العین جیسے سأل سائل، ٹھیک ہے، یہ سأل فعل سائل اسم۔ محموز اللام جیسے برأ بارئ، ٹھیک ہے، یہ جو کیا ہے برأ فعل اور بارئ کیا ہے اسم۔ مضاعف و غیر مضاعف، کلمہ را کے عین الفعل و لام الفعل، وہ کلمہ کہ جس کے عین الفعل اور لام الفعل کی جگہ پر یا فاء الفعل و عین الفعل، یا فاء الفعل اور عین الفعل کی جگہ پر ہم جنس باشد ایسے حروف ہوں جو ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضاعف نامند، اس کو بیٹا کیا نام رکھتے ہیں؟ مضاعف۔ جیسے مد حج، ٹھیک ہے، یا حجن کہہ دیں، مد فعل کی مثال، حجن اسم کی مثال۔ اب مد میں عین الفعل پر بھی دال، لام الفعل پر بھی دال، حج میں عین الفعل پر بھی جیم، لام الفعل پر بھی جیم۔ پھر ببرن و ددن، ببرن کو آپ اسم لے لیں، فاء الفعل کی جگہ پر بھی با، عین الفعل کی جگہ پر بھی با، اور ددن فاء الفعل کی جگہ پر بھی دال، عین الفعل کی جگہ پر بھی دال۔ اچھا، تو اب وہ ببر کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، آپ کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں۔ ددن کا مطلب اللہ و لعب، یعنی فضول کھیلنا کودنا، ٹھیک ہے، فضولیات میں وقت گزارنا۔ تتمتن، اب ان تقسیم و بندیوں کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تتمہ یعنی ختم کرنا۔ کلمہ را کے ایسا کلمہ کہ جس کو نہ معتل باشد، یا جو کلمہ، جس کو نہیں کہیں، جو کلمہ معتل بھی نہ ہو، محموز بھی نہ ہو، مضاعف بھی نہ ہو، سالم و مینامند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں۔ جیسے ضرب بقر۔ اچھا، اس کو صحیح کہیں گے یعنی صحیح بھی کہیں گے؟ ہر سالم صحیح ہے، ہر سالم، کیونکہ ہر سالم میں حرف علت نہیں ہوگی تو، لیکن ہر صحیح کا سالم ہونا ضروری نہیں۔ مثلا مد صحیح ہے لیکن سالم نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔